قرآن پاک سنا کریں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے. یہ ماہ مقدس رجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے. اس ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی. یہ بہت بڑی سعادت ہے ان کا ذکر کرنا، کیونکہ حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علی کے ساتھ حب رکھنا بھی عبادت ہے. اچھا چھوڑا یار سبحان اللہ. کافی دیر نے ستے ہو، پتہ نہیں کہ گالے سید زیادہ بیٹھے تھے، بالکل ہی چپ کر کے بیٹھے. اچھا کو سبحان اللہ. کیونکہ میں بندیاں سون نہ دینا ہونا، میرے سامنے جڑا پہنا جاگ کے پہنا گنگیا نال. تو میں ویسی شاہ جی کدے گل نہیں کی تھی. بات سمجھ آئی میری تارا ہر ویل ننگے رہنیاں. راجے اور ہمیں پتہ میں گل اسی واسطے کرنا کہ تھوڑا جا نا محفل جدوں بھی آؤ کھیل کھلاٹ کے پاؤ، اساں کو گالاں تے نہ کڈنے پے، حضور نہ ذکر پہ کرنا ہے. اچھا کو سبحان اللہ. فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہن اسی آئے دعا واسطے، تسی بھی دعا واسطے آئے ہو سارے. علامہ صاحب نے بہت پیارا جو ہے نا، بہت پیاری حدیث پاک انہوں نے پڑھ کے سمجھائی ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد روح کو شب جمعہ اور جمعہ کو آزاد کیا جاتا ہے اور وہ آ کر دروازوں پر آواز دیتی. بالکل یہ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر. ہم نے روح کو راضی کرنا ہے، اس کا طریقہ کار ہے دعا کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں. وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے. لیکن دعا قبول کس ٹائم ہوتی ہے، بس یہ ایک میسج ہے میرا، میں ہر جگہ دیتا ہوں، اور یہ میری ایک طرف سے تحفہ بھی ہے کہ دعا تو اب کریں گے نا. شاہ جی نے یہ اہتمام کیا ہے. جس شخصیت کے لیے دعا کا اہتمام ہوا سید ناصر عباس شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہاں اپنی رحمت نازل فرمائے. شاہ صاحب ایک ہر دل عزیز انسان تھے. وہ مسلک سے، برادری سے بڑھ کر ہر بندے سے وہ محبت کرتے تھے، اور غریب پرور تھے، مسکین پرور تھے. کبھی بھی کسی نے ان کو کام کے لیے کہا، اگر خود نہیں جا سکے تو کال کر دی یا ساتھ چل پڑے. یہ ان کی مطلب یہی ہوتا ہے کہ جانے کے بعد ہر بندہ کسی کے بات کرتا ہے. تو اللہ رب العزت شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے کہ بچوں نے ان کو یاد کیا ہے. یہ جو یاد کرنا ہے یہ سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور نبی پاک علیہ السلام کے سب سے پیارے چچا جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے، حضرت امیر حمزہ، ان کی شہادت جنگ احد میں ہوئی. ان کی لاش کی بڑی برہمتی کی گئی. یزید کی دادی نے بڑی برہمتی کی اس لاش کی. بہت لمبی چوڑی بات ہے. حضور نے حضرت امیر حمزہ کے لیے اور بالخصوص شہدائے احد کے لیے تیسرے دن دعا کا اہتمام کیا. سبحان اللہ. یہ اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے. تیسرے دن دعا فرمائی، پھر 10 دن بعد آپ نے دعا کی، پھر 40 دن بعد دعا کی، پھر 6 مہینے بعد دعا کی، پھر آپ نے 1 سال گزرنے کے بعد دعا کی. پھر جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر مدینہ پاک میں موجود رہے تو آپ ہر سال شہدائے احد کے لیے احد کے مقام پر جا کر کے ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے. اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی ہستی اس کائنات کی، جن کا نام گرامی لینے سے پہلے آنکھیں جھک جاتی ہیں. حضرت پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن حدیث پاک پڑھا رہے تھے تو حدیث کے اندر جب سیدہ کائنات کا ذکر آیا تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اٹھو جاؤ وضو کر کے آؤ. جو آپ کے پاس اس وقت شاگرد بیٹھے تھے آپ نے انہیں کہا کہ وضو کر کے آؤ. انہوں نے کہا حضور ہم سب کا وضو ہے. فرمایا پھر بھی وضو کر کے آؤ. وہ اٹھ کے چلے گئے سارے وضو کرنے کے لیے. حضرت صاحب بھی چلے گئے وضو کر کے پھر آئے. پھر آپ نے حدیث پاک پڑھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سر جھکا ہوا ہے. فرمایا سرکار، آپ نے فرمایا اس وقت میرے نظر میں جو حدیث پاک ہے وہ جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی پاک ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ سیدہ کائنات کا ہمارے مشائخ جب ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اور میں اس کے اوپر تقریر ریکارڈ کرا چکا ہوں، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، نبی پاک کے بعد سب سے بڑی ہستی اس دنیا میں اگر کوئی ہے وہ سیدہ کائنات ہے. یہ عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے. یہ عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ہے. یہ عقیدہ تمام اولیاء کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد
سب سے بڑی ہستی اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے جو اپنے خامن سے بھی اپنی ماں سے بھی سب سے بڑھ کر اگر کس کی عظمت اور شان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ وہ ہستی ہے کہ جب محشر کے دن آپ کی تشریف آوری ہوگی تو آواز آئے گی، ندا آئے گی کہ سارے آنکھیں بند کرو، سر جھکاؤ کہ بنت رسول کی سواری آ رہی ہے، جس کی گود میں وہ لال پلے ہیں جن کا ذکر قرآن کرتے ہوئے کہتا ہے ابنانا و ابناکم، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اس لیے احمد رضا نے کہا تھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا ابھی ہم کرنے بیٹھے ہیں، دعا کریں گے، ابھی ہونے والی ہے دعا، کیونکہ ختم پڑا گیا، دعا بھی ہوگی. تو دعا ہم کرنا چاہتے ہیں. دعا قبول کس طرح ہوتی ہے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں لیکن کچھ وقت پڑھتا ہوں، باقی اور معاملات ہیں میرے. کہا اس سے زیادہ کر تیرے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے کہا پھر دن میں 3 حصے درود پڑھوں گا. فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ کر تیرے لیے بہتر ہوگا. اس نے کہا پھر کچھ وقت اپنی دعا کے لیے بھی نکالوں گا نا، دعا مانگوں گا، اے اللہ سے دعا کروں گا. حضور نے کہا اس وقت بھی درود پڑھ تیرے لیے بہتر ہوگا. میسج کیا دیا؟ فرمایا جب تک تیری آنکھوں میں نیند نہ آئے بس درود پڑھتا رہا کر. درود کی وجہ سے تیرے غم بھی دور ہوں گے، تیری مشکلات بھی آسان ہوں گی. سبحان اللہ. کہا بس درود پڑھا کر. حضرت عمر فرماتے ہیں جس دعا کے شروع میں یا آخر میں دعا درود نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اوپر کراس ہی نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے کہ دعا کرنے بیٹھے ہیں، محمد و آل محمد کا ذکر کل بھی راجہ صاحب نے دعا کروائی ہے، وہاں بھی میں نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھایا لوگوں کو کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ قبول ہو جائے. ہاں جی، تو دعا اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں اور آخر میں محمد و آل محمد پہ درود و سلام پڑھیں. کیونکہ حضور نے کہا میرے اوپر ناقص درود نہ پڑھا کرو، صلاۃ البترا نہ پڑھا کرو. یہ دیکھیں نا بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مولوی چغل مارتے ہیں جب درود کے اندر حضور کی آل کا نام نہیں لیتے، ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. ان کی شکلوں سے پتہ لگ جاتا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ جن ہونی پاڑوں لتھا وہ بالکل سن میں نظر اشنن میں سیدھیاں گلاں کرنا. پچھلے دنوں میں یہ بات بڑی چلی ہے نیٹ کے اوپر، کلپ بڑے بڑے آئے ہیں مولویوں کے. حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، علامہ حجر اسقلانی نے بھی اس کو لکھا اور سواقہ مرکہ کا بھی حصہ بنایا. حضور نے فرمایا میرے اوپر ناقص درود نہ پڑھا کرو. سبحان اللہ. مثلا نبی آپ جو ہے نا یہ پھل لینے گئے تو وہاں ناقص پھل بھی پڑے ہوئے تھے نا، بالکل. جو پیسے دے